ویسے تو سرائیکی وسیب اپنی سادگی، میٹھی زبان، تہذیب اور رسومات کے سبب دنیا بھر میں کافی شہرت رکھتا ہے۔ حکمرانوں کے بند کانوں اور آنکھوں کے باعث یہ وسیب جہاں انتہائی پسماندہ رہ گیا، وہیں اس وسیب کی شان سمجھے جانے والے انسانوں اور ثقافت کو بھی زمانے میں اہمیت نہ دی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ آج سرائیکی وسیب کے شاعر، ادیب، مصنف، کھلاڑی، گلوکار اور ذہین لوگ کوئی بھی بڑی شناخت پانے کے بعد تب تک مشہور رہتے ہیں جب تک سانسوں کی ڈوری ہاتھ تھامے رکھتی ہے۔ غلام محمد اور پٹھانہ خان بھی سرائیکی وسیب کے ان انمول ہیروں میں سے ایک ہیرا تھے کہ جن کی قبر وقت کے حکمرانوں کی بے حسی کا شکوہ کرتی نظر آتی ہے۔ 9 مارچ 2000 کو انتقال کر جانے والے سرائیکی وسیب کے مشہور صوفی گلوکار نے اپنی بیشتر زندگی دریائے سندھ کے کنارے پر آباد کوٹ ادو میں گزاری۔ ان کے والد خمیسہ نے 2 شادیاں کی تھیں اور پٹھانہ خان ان کی پہلی بیوی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ عمر کے ابتدائی ایام میں ہی آپ انتہائی غمزدہ اور بجھے رہتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی والدہ آپ کو ایک بزرگ کے پاس لے کر گئیں۔ بزرگ نے نام بدلنے کی تجویز دی، کیونکہ غلام محمد گورے چٹے تھے تو اس مناسبت سے آپ کا نام پٹھانہ رکھ دیا گیا، جو وقت کے ساتھ ساتھ پٹھانہ کے بجائے پٹھانہ خان میں تبدیل ہو گیا۔ سرائیکی علاقوں میں مائیں جب اپنے بچے کی خوبصورتی کی مثال دیتی ہیں تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ میرا بیٹا پٹھان دکھائی دیتا ہے۔ نام تبدیل کرنے کے بعد پٹھانہ خان کی والدہ ان سے اور بھی شفقت بھرا برتاؤ کرنے لگی۔ استاد پٹھانہ خان کا رجحان شروع ہی سے موسیقی اور تھیٹر کی طرف تھا۔ تقسیم ہند سے پہلے کوٹ ادو میں ہندوؤں کی بڑی تعداد آباد تھی اور پٹھانہ خان ان کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ استاد پٹھانہ خان کو پہلا عشق بھی ایک ہندو ناری سے ہوا تھا جس کا نام سیتا تھا۔ تقسیم کے بعد پٹھانہ خان لکڑیاں اکٹھی کر کے گھر کا چولہا جلانے لگے اور اسی غربت ہی نے آپ کو 7ویں جماعت سے آگے تعلیم حاصل نہ کرنے دی۔ والدہ کی وفات کے بعد خان صاحب نے باقاعدہ موسیقی کی تربیت لینا شروع کر دی اور کروڑ پکا سے تعلق رکھنے والے حافظ نظر حسین کے شاگرد ٹھہر گئے۔ پٹھانہ خان نے 18 سال کی عمر میں شادی کی، جس میں اللہ نے آپ کو 7 بیٹیاں اور 4 بیٹے عطا کیے۔ خان صاحب نے اپنی زندگی نہایت سادگی اور فقیروں کی ماند گزاری۔ استاد کا زیادہ تر رجحان صوفیائے کرام کے ملامتی سلسلے سے تھا، جس کی وجہ سے خان صاحب نے دولت و شہرت کو کبھی خاص اہمیت نہیں دی۔ ایک بار ذوالفقار علی بھٹو نے کھانے پر پٹھانہ خان کو دعوت دی اور ان کی جادوئی آواز میں کلام سنا۔ آؤ بھگت کے بعد بھٹو صاحب نے پٹھانہ خان سے کہا آپ کو کچھ چاہیے تو حکم کریں، جس کے بعد پٹھانہ خان نے ایک ہی جواب دیا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے وسیب کا خیال رکھیے گا۔ بھٹو صاحب نے اپنی طرف سے تو سرائیکی وسیب کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کو پاکستانی سیاسی تاریخ کے سب سے بڑے ویلن نے تختہ دار پر چڑھا دیا، جس کی وجہ سے یہ وسیب آج تک تخت لاہور کے جبر سے آزاد ہونے میں ناکام ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ پٹھانہ خان کو پیپلز پارٹی کے وزیر صلاح الدین سلو نے لودھی ٹاؤن کوٹ ادو میں 10 مرلے کا پلاٹ دیا تھا، جسے آج تک ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے دبا کر رکھا ہوا ہے، کیونکہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد تخت لاہور پر اینٹی بھٹو گروپ کا قبضہ رہا ہے، اور یہ تخت لاہور پٹھانہ خان جیسے عظیم گلوکار کو پلاٹ نہیں دلوا سکا، وہ سرائیکی وسیب کو حقوق کیا خاک دلوائے گا۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ صدارتی ایوارڈ ملنے کے بعد ان کی بیٹی کو 5000 کی حکیم سی رقم بطور وظیفہ ملتی تھی، جس کو پنجاب گورنمنٹ نے ختم کر دیا ہے۔ جس بیٹی کو یہ رقم ملتی تھی وہ طلاق شدہ ہے اور قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہے۔ خان صاحب نے اپنی زندگی میں زیادہ تر صوفیانہ کلام گایا، جس میں سرائیکی خطے کے مشہور صوفی بزرگ خواجہ غلام فرید اور شاہ حسین قابل ذکر ہیں۔ استاد کے چاہنے والے پوری دنیا میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ خان صاحب نے لوک موسیقی میں ایک نیا انگ متعارف کروایا، جس میں صوفیانہ کلام کو خاص اہمیت حاصل رہی، جس کا اعتراف اپنے وقت کے مشہور گلوکار شوکت علی خان نے بھی کیا۔ پٹھانہ خان آخری عمر تک ایک چھوٹے سے کمرے میں رہے، جہاں پر وہ گھنٹوں ریاضت کرتے۔ وہیں پر خان صاحب کو پوری دنیا سے لوگ ملنے آتے اور اسی کمرے میں بیٹھ کر ان کی خاطر مدارت کی جاتی۔ یہ کمرہ بہت سی لازوال محبتوں اور تصوف کی رمزوں کا امین ہے۔ اسی رمز میں ایک یاسین بھی ہے، جو عاشق اور مشوق کی صوفی فلسفی کی داستان ہے۔ یاسین ایک خوبصورت نوجوان ہے جو خان صاحب سے عشق کرتا تھا اور خان صاحب بھی اس کی محبت کا دم بھرا کرتے تھے۔ یاسین کا تعلق اردو بولنے والی کمیونٹی سے تھا، مگر ان کے ماں باپ نے اپنے بیٹے کی وفات پر کہا کہ خان صاحب یہ ہمارا کہاں تھا، یہ تو آپ کا تھا، آپ ہی اس کے کفن دفن کا انتظام کیجیے۔ پٹھانہ خان جس درجے کے کلاکار تھے، انہیں وہ عزت اور احترام نہیں ملا، اور اسی بے توجہی کی وجہ سے پٹھانہ خان کا فن
اور ان کے لوگ کی موسیقی میں نئی جدتیں آگے نہیں بڑھ سکیں، بلکہ پٹھان خان کی وفات کے بعد ان کا خاندان اس ورثے کو سنبھالنے سے بھی قاصر رہا۔ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ہارمونیم اور طبلہ خان صاحب کے زیر استعمال رہا تھا اسے بھی اونے پونے داموں بیچ دیا گیا ہے۔ پٹھان خان کی قبر سرائکی وسیب پر روا رکھے جانے والے ستم کی ایک ایسی کہانی ہے جسے آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ کوٹ ادوش شمالی عیدگاہ کے پاس ایک چھوٹا سا قبرستان ہے جہاں مٹی کے ڈھیر پر کچھ پتھر پڑے ہیں اور اس منو مٹی کے تلے یہ عظیم فنکار دنیا و مافیا سے بے خبر ابدی نیند سو رہا ہے۔ اس عظیم فنکار کی قبر کی شناخت چھوٹے سے قبرستان میں کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد ہی ہو پاتی ہے۔ قبر پر جا کر احساس ہوتا ہے کہ ہمارے وسیب کی شناخت یہاں مدفن ہے۔ کچھ استعارے اور مماثلتیں چیختی چلاتی اور بین کرتی انسانوں کو جھنجھوڑتی رہتی ہیں، مگر افسوس وقت کے حکمران آنکھوں سے اندھے اور کانوں سے بہرے ہیں۔